غور کرتے ہیں، شیطان نے کوئی سرزمین کا ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس پر اس نے عبادت نہ کی ہو، جس پر سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پیدا فرما کر اس کی تعظیم کرانا چاہی اور حکم دیا کہ میرے نبی کی تعظیم کی جائے، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں پکا توحیدی ہوں، اور اس کو جب اپنی عبادت پر ناز ہوا، جب وہ تکبر میں آیا اور نبی کی تعظیم کرنے سے جب اس نے انکار کر دیا، تو اس شیطان کو بھی اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور اس کا مقام کتنا بڑا تھا، وہ عبادت کر کر کے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد بن چکا تھا، لیکن ایک نبی کی تعظیم کی انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت سے بھی نکال دیا اور اس بلند مقام سے بھی دھتکار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جب تک ہم اللہ کے محبوب کا ادب نہیں کریں گے، اللہ کے محبوب کے ماننے والوں کا ادب نہیں کریں گے، صحابہ کرام کا ادب نہیں کریں گے، اولیاء کرام کا ادب نہیں کریں گے، اپنے علماء کا ادب نہیں کریں گے، اپنے بڑوں کے احترام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکاتیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کے محبوب کا نام ذکر نہیں کرتے کلمے کے اندر، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا جب ہم اس میں ذکر نہیں کرتے، وہ نماز بھی ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں، اللہ کے محبوب کے ذکر کو سے نکال دیں، وہ اذان ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ادا کریں، وہ زکوٰۃ ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہم روزے ادا کریں، اللہ کے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر ادا کریں، وہ روزے ہمارے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ ہم حج ادا کریں، ہم عمرہ ادا کریں، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی عبادت، بڑی سی بڑی عبادت ہم ادا کریں، اگر اللہ کے محبوب کے نقشہ قدم سے ہٹ کر ادا کریں، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ ادب ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ قابل قبول وہی عبادت ہوتی ہے جو اللہ کے محبوب کی محبت میں کی جائے، اللہ کے محبوب کو مان کر کی جائے، اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چل کر کی جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، اور بلند ایسے کیا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام نے اگر اپنے باپ کو مانا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں مانا کہ یہ میرا باپ ہے، وہ اس وجہ سے مانا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کو ماننے والا ہے، اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اور تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں، جس باپ نے اللہ کے محبوب کو نہیں مانا اس کا سر اڑا دیا گیا، اور اگر کسی نے اپنے بیٹے کو مانا ہے، اللہ کے محبوب کی وجہ سے مانا ہے، اپنی ماں کو مانا ہے، اللہ کے محبوب کی وجہ سے مانا ہے، اپنے جس رشتہ دار کو بھی مانا ہے، وہ اسی وقت مانا ہے اگر اس کی تار اللہ کے محبوب سے جڑی ہو، اس کا رشتہ اللہ کے محبوب سے مضبوط ہو۔ جس نے بھی ڈھیلا پن دکھایا، دوگلی پالیسی دکھائی، انہوں نے فوراً گردن اڑا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی